القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی میں صرف اس کے اندر استعمال ہوا ہے. اس کے بعد خاصیت باب انفعال دو چیزیں. باب انفعال کی دو خاصیتیں ہیں. نمبر ہے مطاوعات. مطاوعات ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کی مطاوعات، اس کو مطاوعات فعلہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا. جیسے مثال لے رہے ہیں قطعتہ فانقطع. اس مثال کے اندر قطع یہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے، اس کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول یعنی قطع نے فعل اول کے مفعول نے یعنی قطع کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. تو قطعتہ فانقطع کا ترجمہ یہ ہوگا میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا. و ابتدائی فعل دوسری خاصیت ہے ابتدائی فعل، یعنی کسی کلمہ کے ابتداء باب انفعال سے کسی معنی میں آنا اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو، ثلاثی مجرد سے آیا ہو مگر اس معنی میں نہ ہو. مثال لے رہے ہیں چو انطلق، جیسے کہ انطلق وہ چلا. یہ اگر ثلاثی مجرد سے بھی آیا ہے، چنانچہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے طلقہ، مگر وہاں اس کے دوسرے معنی ہیں. طلق کے معنی ہے وہ حسمک ہوا، یہاں یہ چلنے کے معنی میں آیا ہے. اس کے بعد ہے وخاصیت افعلال و افعیلال سے چیز است. باب افعلال اور باب افعیلال کی خاصیتیں دو چیز ہیں. نمبر ہے ایک ہے الوان لون، یعنی ان دونوں ابواب سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال آتے ہیں. اور دوسرا ہے عیوب عیب، یعنی ان دونوں ابواب سے عیوب ظاہری پر دلالت کرنے والے افعال بھی بکثرت آتے ہیں. رنگ کی مثال اسود و اسواد، افعال سے اسود اور افعال سے اسواد. سیاہ شدن جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کالا ہو گیا. دوسرے کی مثال ہے احول احوال، اس کا ترجمہ ہوگا کہ کاز چشم شدن وہ بھینگا ہو گیا. اس کی آنکھیں جو ٹیڑھی ہوتی ہیں نا اسے کہتے ہیں بھینگا، احول کہتے ہیں اسے. اس کے بعد تیسری خاصیت ہے وہ ابتدائی فعل، اور ابتداءً کسی کلمے کا باب افعال باب افعلال اور باب افعیال سے آنا اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو یا ثلاثی مجرد سے آیا ہو مگر اس معنی میں نہ آیا ہو. مثال لے رہے ہیں ارفض الدمع، پراگندہ شد آب چشم. اس کا ترجمہ ہوگا کہ آنسو پراگندہ ہو گئی. و ابہار اللیل، نیمہ شب رسید. اس کا ترجمہ ہوگا رات کا ایک حصہ گزر گیا، آدھا حصہ گزر گیا. یہ دونوں فعل یعنی ارفضہ اور ابہار یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے بھی آتے ہیں، چنانچہ ثلاثی مجرد میں رفضہ استعمال ہوتا ہے اور بہرہ استعمال ہوتا ہے، مگر دوسرے معنی کے اندر. رفضہ کے معنی آتے ہیں اس نے چھوڑ دیا اور بہرہ کے معنی آتے ہیں وہ غالب آ گیا، اور یہاں یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوئی. اس کے بعد خاصیت باب افعال. باب افعال کی خاصیت مبالغہ، ایک ہی خاصیت ہے اور مبالغہ، یعنی فاعل میں ماخذ کی زیادتی کے ساتھ پایا جانا. مثال لے رہے ہیں چوں ایک شوشنہ، جیسے کہ ایک شوشنہ سخت رشد، وہ بہت خردرا ہو گیا. اب اس کا جو مادہ نکالے گا نا خشونتن اس کا مادہ ہے جس کے معنی خردرا پن کے ہیں، اور ماخذ کے اندر یہ یعنی فاعل میں یہ ماخذ یعنی خشونت زیادہ کے ساتھ پائی گئی، وہ خردرا ہو گیا. وہ احموما سخت گرم شد، اور احموما وہ بہت گرم ہو گیا. یہاں حمیون مادہ ہے جو فاعل کے اندر مبالغہ زیادتی کے ساتھ پایا گیا ہے. یہاں بات پوری ہو گئی. آگے ایک نوٹ ہے، کہہ رہے باب افعل فرع باب تفعول است. باب افعل باب تفعول کی فرع ہے.
از آنچه باب تفاعل کلماتی چند، چونکہ باب تفاعل کے چند کلمات ایسے ہیں کہ فائی عام مجانس تائے تفاعل بودہ است، کہ اس کا فا کلمہ یہ تائے تفاعل کے مماثل ہے، مشابہ ہے۔ تارا بفا بدل کردن، اس لیے ہم نے تا کو فا سے بدل کر وہ ادغام کردن، تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ وہ الف وصل در آوردن، اور اس کے شروع میں ہم الف وصل لے کر آئے، افعل شد تو افعل ہو گیا۔ چوں ادسر، جیسے کہ ادسر کہ دراصل تدثر بود کہ اصل میں تدثر تھا۔ تارا دال کردن، تا کو ہم نے دال سے بدلا۔ و دال لا در دال ادغام کردن، اور دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ چوں از جہت ادغام اول کلمہ ساکن شد، ادغام کرنے کی وجہ سے چونکہ پہلا کلمہ ساکن ہو گیا، الف وصل در آوردن، لہٰذا الف وصل اس کے شروع میں لے کر آئے تو کیا ہو گیا؟ ادسر شد، ادسر ہو گیا۔ یہاں سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو باب افعول ہے نا، یہ کوئی مستقل باب نہیں ہے، بلکہ یہ باب تفاعل کی فرع ہے، اور اس کو انہوں نے مثال سے بھی سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد بتائیں گے کہ جس طرح باب افعول باب تفاعل کی فرع ہے، اسی طرح باب افعول یہ باب تفاعل کی فرع ہے۔ چونکہ یہ دونوں باب یعنی باب افعول اور باب افعول کوئی مستقل باب نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی مستقل خاصیت بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل کی جو خاصیات ہیں وہی خاصیت ان کی بھی ہوں گی۔ تو ایک مثال جانیں کہ دیکھیے، جیسے باب افعول کا ایک صیغہ ہے ادسر، یہ اصل میں تھا تدثر یعنی باب تفاعل سے تھا۔ کیسے ہم نے تعلیل کیا؟ ہم نے تعلیل یوں کیا کہ چونکہ جیسے ادسر ہے یہ باب افعول سے ہے، یہ اصل میں تدثر یعنی باب تفاعل سے تھا۔ تعلیل کیسے کی گئی؟ یہ تا اور دال دونوں قریب المخرج ہیں، تا اور دال دونوں قریب المخرج ہیں، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ اس تا کو ہم نے دال سے بدل لیا، چنانچہ ہم نے اس تا کو مٹا کر اس کو دال سے بدل لیا، اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو دال ہو گیا مشدد۔ اب چونکہ ابتدا میں ساکن محال، اس لیے شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے مکسور، تو ہو گیا ادسر۔ تو یہ ادسر جو ہے باب افعول سے ہے، مگر اس میں باب تفاعل ہی سے تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ باب افعول یہ دراصل باب تفاعل ہی کا ایک حصہ ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وہی کہ جس طرح باب افعول باب تفاعل کی فرع ہے، اسی طرح باب افعول باب تفاعل کی فرع ہے۔ چنانکہ افعول فرع تفاعل جس طرح افعول تفاعل کی فرع ہے، افعول نیز فرع تفاعل است، تو باب افعول یہ باب تفاعل کی فرع ہے۔ چون ادارک و تدارک، جیسے کہ ادارک اور تدارک، اس کے اندر بھی وہی تعلیل۔ ادارک جو باب افعول سے ہے، یہ اصل میں تھا تدارک، تا و دال دونوں ایک جنس کے ہیں، تو اس لیے جو ہے تا کو ہم نے دال سے بدل دیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا، اور ابتدا میں سکون محال ہونے کی وجہ سے ہم جو شروع میں لے کر آئے تو ہو گیا یہ ادارک۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہا ہوں بسیار باشد کے بعض کلمہ ازیں بابا موافق بعض آید، کہہ رہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ابواب کے بعض کلمات بعض کے ہم معنی میں ہوتے ہیں، اور اس کو علم صرف کی اصطلاح میں موافقت کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، چو قرہ و استقرہ، جیسے قرہ و استقرہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، دونوں کے معنی ہیں اس نے قیام کیا، ایک وہ باب استفعال سے ہے اور دوسرا جو ہے یہ مجرد سے ہے۔ وزل و استزل دونوں کے معنی ایک ہیں، اسی طرح ودل و استدل، وقع اور واقع، رفع و رافع، وروم و تروم،
تو یہ کلمات جو ہے الگ الگ باب سے ہیں، لیکن دونوں کے معنی ایک ہیں، اور ان کو علم صرف کی اصطلاح میں موافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔